بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 72 استصحاب کلی قسم ثانی کے متعلق محقق قمی کے نظریے پر مصنف کا تبصرہ۔ اس سے پہلے سبق میں کلی قسم ثانی کے بارے میں محقق قمی کا مخصوص نظریہ پیش کیا تھا۔ آج کے سبق میں اس نظریے پر صاحب کتاب کی طرف سے اشکال اور اعتراضات ہے اور اس پر تبصرہ بیان کرنا ہے۔ صاحب کتاب کی طرف سے محقق قمی کے نظریے کا رد۔ صاحب کتاب نے محقق قمی کے نظریے کو رد کر دیا ہے، اس کو کئی طرح سے جواب دیا جو کہ مندرجہ ذیل نکات پر مشتمل ہے۔ نقطہ اول، صاحب کتاب کی طرف سے پہلا جواب یہ ہے کہ محقق قمی کا دعویٰ ان کے اپنے مبنا کے برخلاف ہے۔ محقق قمی نے استصحاب کی حجت کے بارے میں مطلقاً استصحاب حجت ہونے والے قول کو مانا ہے۔ شک رافع اور شک مقتضی دونوں میں استصحاب کو حجت مانا۔ کلی قسم ثانی میں اس نے استعداد اور قابلیت کی جانچ پڑتال کرنے کی بات کی ہے، تو یہ اپنے انتخاب کردہ قول کے برخلاف ہے، کیونکہ کسی فرد کی بقا کی استعداد اور قابلیت کو دیکھنا شک رافع میں ہوتا ہے، شک مقتضی میں نہیں ہے۔ تو شک رافع میں کسی چیز کے کسی مستصحب کی بقا پہلے ثابت کرتے ہیں، اس کی بقا کے استعداد اور قابلیت کو پہلے ثابت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے رافعیت میں شک ہونے کی صورت میں استصحاب جاری کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو شک رافع سے مربوط ہے، اور خود محقق استصحاب کو بطور مطلق حجت مانتے ہیں۔ لہذا پہلے جواب یہ ہے کہ محقق نے جو نظریہ پیش کیا وہ اپنے قول کے برخلاف ہے۔ یہ پہلا جواب۔ نقطہ دوم، دوسرا جواب، محقق قمی کے نظریے کی بنیاد پر استصحاب کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں بنتا ہے، کیونکہ محقق نے کلی قسم ثانی میں افراد کی بقا کی استعداد کے مطابق اقل استعداد کے حد تک کلی کا استصحاب کرنے کا قائل ہوا۔ تو جناب شیخ فرماتے ہیں کہ افراد کی قابلیت کو کس طرح جانچ لیں گے، کس طرح ہم اس کو معین کریں گے، یہ پتہ نہیں چلتا، چونکہ افراد کے باقی ہونے کی قابلیت اور استعداد کو جانچنے کا 3 طریقہ ہے۔ یا استعداد شخصی کے مطابق ہر فرد کے بقا کو معلوم کرنا ہے کہ ہر فرد کب تک باقی رہنے کی قابلیت ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون کس عمر تک زندہ رہ سکتا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ یا استعداد صنفی ہے، یعنی ہر فرد کے اصناف، اس کے صفات اور اس کے صنف میں جو مشترک ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، کسی خاص زمانے میں جیتا ہے، کسی خاص زمان و مکان میں ہے، تو دیکھیں گے کہ اس جگہ میں رہنے والے اور اس زمانے میں جینے والے اور اس شخص کے رنگ اور اس کے رشتہ دار، بہرحال اس کی جو نزدیک صفات والے ہیں، ان کے بقا کی استعداد کے مطابق اس کی بقا کو ہم ثابت کریں گے، تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری صورت جو ہے بقا کی قابلیت جانچنا ہے، بقا استعداد جنسی ہے، جنس کے استعداد کو دیکھنا ہے۔ تو جنس جو ہے ابعد الاجناس کو لحاظ کرتے ہوئے بقا کی مقدار کو معین کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ ابعد الاجناس جوہر ہے، تو جوہر کے ضمن میں بہت سارے
افراد ہے، انواع ہے، ہزاروں لاکھوں انواع جو ہر کے نیچے داخل ہے، اور ہر نوع کی جو ہے بقا کی قابلیت مختلف ہے. کوئی نوع جو ہے 1000 سال زندہ رہنے کے قابل ہے، کوئی لاکھوں سال زندہ رہنے کے قابل ہے، کچھ جو ہے 1 سال تک زندہ رہنے کے قابل ہے. تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس محقق قمی کے نظریے کے مطابق مستصحب کی بقا اور اس کی استعداد اور صلاحیت کو جانچنے کا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں باندھتا ہے، لہذا یہ نظریہ باطل ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مستصحب کی استعداد کا بقا کا تعین ظن شخصی کا حوالہ کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ محقق قمی کے مبنا کے مطابق استصحاب کی حجیت ظن کی وجہ سے نہیں ہے. اب محقق یہ کہے کہ ہم ہر فرد کے بقا اس شخص کے اپنے ظن کے مطابق اس حوالے کریں گے اور کہیں گے کہ ہر شخص اپنے ظن اور اپنے گمان کے مطابق کسی فرد کے بقا کے استعداد کو معین کرنا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ استصحاب کی حجیت کے بارے میں پہلے 2 نظریہ پیش کیا تھا. ان میں سے محقق قومی ان افراد میں سے ہے جنہوں نے استصحاب کی حجیت کو ظن کی وجہ سے نہیں مانا ہے، بلکہ اخبار اور احادیث کی مبنا کے مطابق مان لیا ہے. تو ظن شخصی کا حوالہ کرنا اولاً تو ظن شخصی معتبر نہیں ہے، ثانیاً ظن کی وجہ سے استصحاب کی حجیت کو نہیں مانتا ہے. تو یہاں کلی کے افراد کی استعداد کو جانچنے کے لیے ظن شخصی کا حوالہ کرنا کیسے درست ہوگا؟ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ محقق قومی کے مبنا کے مطابق استصحاب کی حجیت ظن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ روایات اور احادیث کی بنیاد پر ہے. استصحاب اصول عملیہ میں سے مانتے ہیں. تو ظن کا حوالہ کرنا اور خصوصاً ظن شخصی کا حوالہ کرنا یہ بھی ممکن نہیں ہے. محقق قومی نے اہل کتاب کو جو جواب دیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے. اب محقق قومی نے اپنے مخصوص نظریے کی بنیاد پر اہل کتاب کو جواب دینے کی کوشش کی ہے، تو یہ جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبوت ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس کے انواع مختلف استعداد کے حامل ہو. کیونکہ محقق نے اپنے خاص نظریے کے مطابق نبوت کو بھی ان افراد میں شامل کیا ہے جس کی بقا کے استعداد کے لحاظ سے مختلف ہے. صاحب کتاب کہنے کی یہ بات درست نہیں ہے. نبوت ان انواع میں سے نہیں ہے جس کے افراد کی استعداد مختلف ہو. بس محقق قومی کا نظریہ باطل ہے. اقول، یہاں سے جناب شیخ کا جواب ہے، اقول میں کہتا ہوں، ان ملاحظت استعداد المستصحب واعتبارہ فی الاستصحاب، بے شک مستصحب کی استعداد کا لحاظ کرنا اور استعداد مستصحب کا معتبر قرار دینا استصحاب میں موجب لعدم انضباط الاستصحاب، یہ استصحاب کے لیے ضابطہ نہ بننے کا سبب ہے. یہ موجباً ان کے لیے خبر ہے، ما انہو یہ جملہ معترضہ ہے، یہ پہلے اشکال کی طرف اشارہ ہے. ما انہو ساتھ اس کے کی استعداد کا لحاظ کرنا مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشک فی الرافع، کہ استصحاب شک رافع کے ساتھ خاص ہونے کا مستلزم بنتا ہے. یعنی محقق کے اپنے نظریے کے برخلاف ہوتا ہے. پھر بھی اگلا جواب یہ ہے کہ ان ملاحظت استعداد المستصحب، مستصحب کی استعداد کا ملاحظہ کرنا موجب لعدم انضباط الاستصحاب، استصحاب کے لیے ضابطہ نہ ہونے کا، اس کے لیے کوئی قانون نہ بننے کا سبب بنتا ہے. کیوں؟ لعدم استقامت ارادت استعدادہ من حیث شخصہ، کیونکہ مستصحب کے استعداد کا ارادہ کرنا ٹھیک نہیں ہے من حیث شخص ہی، اس مستصحب کے شخصی استعداد کے لحاظ سے. یعنی ہر فرد کی ذات اور شخص کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بقا کو جانچنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کون سا فرد کتنا زندہ رہ سکتا ہے، یہ معلوم نہیں ہے. ولا ابعد الاجناس،
ولا ابعد الاجناس یعنی من حیث شخصی ولا من حیث ابعد الاجناس، اور سب سے دور جنس کے لحاظ سے یعنی استعداد جنسی کو دیکھیں ابعد الاجناس کے لحاظ سے، جوہر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ ولا اقرب الاصناف، یا سب سے نزدیک صرف کے لحاظ سے ملاحظہ کرنا چاہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو استعداد شخصی اور استعداد جنسی اور استعداد صنفی یہ تین بنا دیا، اور تینوں میں سے کسی بھی صورت میں فرد کے بقا کے استعداد کا جانچ پڑتال کرنا ممکن نہیں ہے۔ ولا ضابط لتعیین المتوسط، اور ان میں سے جو حد متوسط ہے اس کو لحاظ کرنا بھی کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ ان اجناس کے نیچے جن میں انواع ہے افراد ہے ان میں سے حد وسط کا انتخاب کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ والإحالة على الظن الشخصی قد عرفت ما فيه سابقا، اور استعداد کو جانچ کرنا ظن شخصی کا حوالہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قد عرفت ما فيه سابقا جس کے بارے میں جو اشکال ہے وہ پہلے آپ نے جان لیا، کیونکہ اولاً محقق کی نظر میں استصحاب کی حجت ظن کی وجہ سے نہیں ہے، ظن ہونے کی صورت میں بھی ظن شخصی کا حوالہ کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ظن اگر معتبر ہو تو ظن نوعی ہے۔ مع ان اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دلیلہ بالظن، ساتھ اس کے کہ استصحاب کا معتبر ہونا اس محقق کے نظر میں اس کی دلیل ظن کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی استصحاب کی حجیت ظن کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتا، محقق کی نظر میں استصحاب کی حجیت روایات اور اخبار سے ثابت ہونے والا ہے۔ کما اعترف به سابقا، جیسا کہ پہلے ابحاث میں محقق نے اس کا اقرار بھی کر لیا، اعتراف کر لیا کہ استصحاب کی حجیت روایات اور اخبار کی وجہ سے ہے۔ فلا مانع من استصحاب وجود الحیوان فی الدار، تو بس محقق کے نظریہ باطل ہونے کی بنیاد پر کوئی معنی نہیں ہے کہ حیوان کا گھر میں موجود ہونے کا استصحاب کرنا اذا ترتب اثر شرعی علی وجود مطلق الحیوان فیہا، جب گھر میں حیوان مطلقاً موجود ہونے پر کوئی حکم شرعی مترتب ہو تو حیوان کے استصحاب کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، یعنی اطول حیوان عمران عمر کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ باقی رہنے والے حیوان ہے اس کے مطابق بھی استصحاب کر سکتے ہیں، استصحاب کلی کرنا درست ہے، اور محقق نے جو کہا تھا کہ اقل استعداد کے مطابق استصحاب کریں گے یہ بات درست نہیں ہے۔ ثم انما ذکرہ من ابتناء جواب الکتاب علی ما ذکرہ، پھر محقق نے جو ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کی جواب کی بنیاد جو اپنے ذکر کردہ مبنا کے مطابق ہے، سیجیء ما فیہ مفصلا انشاءاللہ تعالی، کہ اس جواب میں جو اشکال ہے وہ تفصیلاً عنقریب آنے والا ہے، نوی تنبیہ میں اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ ثم انما ذکرہ من ابتناء جواب الکتاب اعلی ما ذکرہ ممنوع، پھر جو محقق نے اہل کتاب کے جواب کو اپنے نظریے پر مبتنی بنا دیا، اس پر بنیاد رکھا ہے، تو یہ بنیاد رکھنا ممنوع ہے، کیونکہ لأن النبوۃ نظیر سائر الامور الشرعیہ، کیونکہ نبوت باقی امور شرعیہ کی طرح ہے، التی اعترف سابقا، جس کے بارے میں محقق نے پہلے اقرار کیا ہے، بجریان الاستصحاب فیہا، ان امور شرعیہ میں استصحاب جاری ہونے کا اعتراف کیا، تو نبوت بھی امور شرعیہ میں سے ہے۔ ولیس لہا انواع مختلفۃ الاستعداد، اور نبوت ان امور میں سے نہیں ہے جس کے لیے استعداد مختلف والے انواع ہو، یعنی نبوت کی جو اقسام ہے اس میں بقا کے استعداد مختلف نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا الْمُخْتَلَفِ فِي الْاِسْتِعْدَادِ اشخاص، بے شک استعداد میں اختلاف ہونا
بقا کی قابلیت میں، مختلف خونا اشخاص میں یعنی امور خارجی میں افراد میں ہوتے ہیں، اور نبوت امور شرعیہ میں سے ہے۔ امور شرعیہ ان امور میں سے نہیں ہے جس کے افراد مختلف ہو اور اس کی استعداد مختلف ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو محقق قمی نے جو نظریہ پیش کیا وہ نظریہ بھی باطل ہے، اور اپنے نظریے کے مطابق اہل کتاب کو جو جواب دیا وہ جواب بھی درست نہیں ہے، اور اہل کتاب کو رد کرنے کے لیے صاحب کتاب اور جواب دیں گے جو 90 تنبیہ میں ان جوابات کی تفسیرات آنے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔